بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج کی ہماری جو یہ مجلس ہے، یہ سیرت کی مجلس ہے۔ اس کا جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت میں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور اس معاشرے کے حالات کیا تھے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا تھا ان لوگوں کے حالات کیا تھے، ان کی عادتیں کیا تھیں، کس طریقے کی وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم ان کی عادتوں کے اوپر، ان کے اخلاقیات کے اوپر اس مجلس کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ عرب جو لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے، یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں، ہم دین ابراہیمی کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین جو ہے پچھلے ادیان کے بارے میں خاص طور سے یہ بات ہے کہ جب دین پرانا ہو جاتا ہے تو اس میں تحریفات آ جاتی ہیں، تو لوگ اس کو بدل دیتے ہیں، یا لوگ جو ہیں ان کو اپنی خواہشات کے تابع جو ہے کر لیتے ہیں، یا اگر ٹوٹل نہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو دین پیش کیا گیا تھا وہ تو بہت اچھی چیز رہی اس زمانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام امام للناس ہیں، کہ تمام لوگوں کے امام ہیں، تو ان سے تو وہ چیزیں نہیں متصور ہیں کہ وہ چیزیں ان سے آئی ہوں گی۔ لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں عرب کے اندر پیدا ہو گئی تھی جو کسی شریعت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ تو اب ان چیزوں کے اوپر ہم جو ہے تبصرہ کرنے سے پہلے، ان چیزوں کا بیان ہم کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ہم یہ جان لیں کہ ہر قوم کی جو عادت رہتی ہے وہ دو طرح کی عادتیں رہتی ہیں۔ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں قوم کے اندر اور بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی عرب کے اندر بھی اچھی عادتیں بھی تھیں اور بری عادتیں بھی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اچھی عادتیں تھیں ان کو جو ہے باقی رکھا گیا اور بری عادتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اگر ہم عرب کی اچھی عادتوں کے اوپر جو ہے اچھی عادتوں کو گنائیں تو ان اچھی عادتوں میں سے عرب کی بہت ساری عادتیں ہیں جن کے اندر جیسے مہمان نوازی کرنا ہے۔ مہمان نوازی کرنا ہے، اس کو جو ہے اسلام نے باقی رکھا۔ عرب بہت مہمان نواز تھے اور اس مہمان نوازی کو اور اپنے مہمان کے اکرام کو شریعت نے باقی رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو آدمی اللہ اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی طریقے سے ان کی عادتوں میں سے بہادری، یہ اسلامی عادت ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ آدمی بہادر ہونا چاہیے، شجاعت، یہ جو ہے بہادری اچھی عادت ہے۔ بہادری ان کی عادتوں میں سے تھی، بلکہ بہادری کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ ان کے جو اشعار جو ہے ان کی زندگیوں کو ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ہے ان کے اشعار پورے بہادری کے اوپر بھرے ہوئے، حماست کے جو اشعار ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان کی بہادری کے اشعار ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کمزور لوگوں کو جو ہے، کمزور لوگوں کی حال جو ان کی حالت کا بھی خیال رکھتے تھے، کمزور لوگ جو ہوتے تھے۔ جو اسی طریقے سے وہ نظافت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر من الفطرہ، کہ 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت کا تقاضا ہیں، فطری چیزیں ہیں کہ ایک انسان کے اندر عام طور سے وہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ وہ جو 10 چیزیں تھیں وہ عرب کی عام عادت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب فرمایا کہ یہ 10 چیزیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے چلی آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ جیسے وہ 10 چیزیں کیا ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، جو ناخن جو ہے ناخن کاٹنا، اسی طریقے سے جو ہے جنابت کا غسل کرنا، اور ایسی چیزیں جو ہے اسی سے جو ہے مونچھیں کاٹنا اور بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں عرب کی عادتوں میں سے ہیں کہ وہ اتنا وہ سب کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عرب کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ ختنہ بھی کیا کرتے تھے، کہ جیسے دوسری قومیں ختنہ نہیں کرتی ہیں، نصارہ ختنہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ عرب لوگ جو ہیں وہ ختنہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عرب کی ایک بہت مشہور عادت یہ بھی تھی کہ ان کے اندر امانت، سچائی، صدق بہت تھا۔ سچائی یعنی کہ یہ سچ بہت بولتے تھے۔
ان کو جھوٹ بولنے سے جو ہے یہ گریز کرتے تھے، جھوٹ بولنے سے بچتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب ہیں کہ جو سچ کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کا وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے عار سمجھا جاتا تھا، کہ بھائی جھوٹ بولیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا جھوٹا ہے آدمی، تو یہ ان کے لیے عار سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ مشہور واقعہ کہ جس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے کچھ سوالات کرنے تھے، تو ابو سفیان نے اس کے بارے میں ہرقل نے کہا کہ بھائی اگر جھوٹ بولو گے یا کچھ بھی ایسا کرو گے پکڑے گے تو سزا ملے گی۔ تو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے میں نے اس لیے سچ بولا کہ کہیں میرے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں مجھے جھوٹا نہ کہیں، یعنی جھوٹ کے اوپر ان کو اتنا زیادہ آ رہا تھا، اتنا زیادہ وہ جھوٹ کا وہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی جو اور ایک بہت اہم عادت یہ تھی کہ یہ خاص خاص چیزوں کا احترام بھی کرتے تھے۔ ہر شریعت کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی ان کے ہاں یہ چیز محترم ہے، ان کے ہاں یہ چیز محترم ہے، یعنی اس کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان کے یہاں بھی احترام ہوتا تھا۔ یہ حرم کا احترام کرتے تھے، حرم یعنی کہ مکہ کے قریبی جو علاقہ ہے جس کو حرم کہتے ہیں، اس حرم کا بہت اکرام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو ہے اسلامی مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، تو یہ اشہر حرم کا بہت احترام کرتے تھے۔ احترام کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر، یہ حرم کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، حرم کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے یہ لوگ، کیونکہ یہ اللہ کا حرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس جگہ کو قابل تحریم بنا، قابل احترام بنایا ہے، اس لیے اس چیز سے بچتے تھے۔ اور اسی طریقے سے 4 مہینے جو ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے، ان کے آپس کے یہاں تک ان کی لڑائیاں بند ہو جاتی، کتنی بھی سخت لڑائی چل رہی ہو، کتنی لمبی لڑائی چل رہی ہو، کتنا وہ ہو، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر ان کی سب آپس کی لڑائیاں بند ہو جاتی تھی۔ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے کوئی آدمی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو ان کے اسفار ہوتے تھے، ادھر سے ادھر جانا، یہ سب کرنا، تو یہ اسفار بھی ان 4 مہینوں کے اندر ہی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی آپ ہمیں جو سکھلانا چاہیں وہ بھی سکھلا دیں، اس کے بعد جو ہے اب ہم تھوڑا دیر لگے گی ہمیں یہاں دوبارہ حاضر ہونے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو راستے میں ہمارے قبائل ہیں وہ ہمارے دشمن قبائل ہیں، تو ہم عام دنوں کے اندر تو نہیں آ سکتے، اب اشہر حرم جب آئیں گے تب آ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ وہ اشہر حرم میں ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اشہر حرم میں جنگیں بد رہتی ہیں، تو وہ یہ ہو گیا۔ تو ان تمام چیزوں کا وہ احترام کرتے تھے، یہ تمام چیزیں تھیں ان کے اندر۔ اور حج کرتے تھے، حج بھی ان کی جو ہے بہت وہ ہے قابل ان کی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ عمرہ کرتے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے زمانے کے اندر یہ اس کا طواف کرتے تھے، کعبہ کا طواف کرنا، یہ تمام کی تمام ان کی عادتیں تھیں کہ ان کو بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہاں بھائی ہمارا ایک دین ہے، لیکن وہ دین ہے کیا ان کو یہ نہیں پتہ تھا۔ اور کچھ انہوں نے دین کے اندر ایسی اور چیزیں بھی ڈال دی تھی جو کہ بری چیزیں تھیں۔ اب ان کی جو برائیاں ہیں، وہ برائیاں جن کی وجہ سے جو ہے جن کو اسلام نے جن کی اصلاح کی، وہ برائیاں کیا کیا ہیں؟ ان برائیوں میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شراب بہت پیتے تھے۔ شراب جو ہے ان کا بہت زیادہ پینا، تو یہ بھی ان کا ایک تھا۔ جوا کھیلنا، یہ بھی ان کی ایک عادت تھی۔ اور ایک بہت بڑی عادت یہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی اپنی لڑکیوں کو زندہ ہی زمین میں دفنا دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان تمام چیزوں کی اصلاح بھی ہوئی۔ ان تمام کے شراب جو ہے شروع میں اجازت دی گئی، اس کے بعد جو ہے اس کی اجازت کو ختم کر دیا گیا کہ کہہ دیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ختم کر دیا گیا کہ بھائی اب اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جوئے کو بھی اسی آیت سے حرام کر دیا گیا۔ آگے جو ہے لڑکیوں کے دفنانے کو، اس کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی منع کر دیا گیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بھائی جب یہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے بھی سوال کیا گیا تھا بھائی تمہارا کیا گناہ تھا کہ تمہیں جو ہے ایسا جو ہے ختم کر دیا گیا۔ اور ان کی حالت کیا تھی لڑکیوں کے بارے میں، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ آدمی جو ہے اس کو بس ایسا سمجھ لیں کہ سانپ سوکھ گیا، بس وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا، قدیم بن جاتا تھا، اس کا چہرہ جو ہے بدل جاتا، کلر بدل جاتا اس کے چہرے کا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ وہ اپنے قوم سے، اپنے لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتا تھا
کہ بھئی کیوں؟ کیونکہ بھئی یہ جو اس کو پیغام دیا گیا، یہ بہت برا پیغام دیا گیا، اس وجہ سے وہ اپنے قوم سے، اپنے لوگوں سے چھپ چھپ کے پھرتا تھا۔ اسلام نے اس چیز کی جو ہے اصلاح کی، یہاں تک کی کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر عورتوں کی محبت پیدا ہوگی، بچیوں کی محبت پیدا ہوگی، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے جو ہے، بچیوں کو ان کا ٹھکانہ دینے والے بن گئے۔ یہ زندہ درگور کرنا جو ہے یہ دوسری قوموں کے اندر بھی تھا، بچیوں کو ختم کرنا، عورت کی جو ہے شناعت، عورت کی برائی یہ اور قوموں کے اندر بھی تھی، ان لوگوں کے اندر بھی تھی، لیکن اسلام نے جو ہے عورت کے بارے میں یہ تصور پیش کیا کہ بھئی عورت جو ہے وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، جس طریقے سے تمہیں جینے کا حق ہے ویسے عورت کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو بھی تمام حقوق دو، عورت کو میراث دلوائی۔ پہلے جو ہے یہ لوگ، ان کی عادت تھی کہ اپنے جو ہے باپ کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے یہ وارث بن جاتے تھے۔ وارث بننے کا مطلب کہ باپ کا انتقال ہوا تو یہ جو بڑا لڑکا ہوتا تھا کہتا تھا کہ جیسے اس کے مال کا میں وارث بنوں، اس کی بیوی کا بھی میں وارث بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اب تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں رہی کہ تم جو ہے عورتوں کے وارث بنو۔ عورتیں آزاد ہیں، ان کو بھی جو ہے ان کو تم ان کا موقع دو کہ وہ دوسری جگہ بسنا چاہیں، ان کو دوسری جگہ بسنے کا موقع دو، دوسری جگہ وہ نکاح کرنا چاہیں ان کو نکاح کرنے کا موقع دو، عورتیں آزاد ہیں۔ تو یہ عورتوں کو اللہ جو ہے اسلام نے عورتوں کے بارے میں یہ جو اصلاح کی۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور تھی عادت، یہ لوگ عورتوں کو ہی نہیں، لڑکوں کو بھی، بچوں کو بھی، اگر ان کو ایسا لگتا تھا کہ بھئی میں بہت غریب ہوں، تو یہ لڑکے کو بھی قتل کرنے میں وہ نہیں کرتے تھے، دریغ نہیں کرتے تھے، وہ لڑکے کو بھی قتل کر دیتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے۔ فقر کے وقت دکھا کہ بھئی اب مجھ سے نہیں خرچہ اٹھایا جائے گا، میں اس کو نہیں کھلا پاؤں گا، تو یہ ختم کر دیتے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمائے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، کہ تم کھانے کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو، حالانکہ رزق تمہیں بھی میں دے رہا ہوں، ان کو بھی میں دوں گا، تو تم یہ چیزیں چھوڑ دو، بچیوں کو درگور کرنا چھوڑ دو، اولاد کو قتل کرنا چھوڑ دو۔ اور ایک اور بہت بری جو ان کے اندر عادت تھی وہ تھی عصبیت۔ یہ عصبیت جو ہے جو ان کے اندر چلتی تھی، عصبیت مطلب تعصب۔ تعصب کا مطلب کہ یہ اپنے قبیلے کو اہمیت دیتے تھے، اپنی قوم کو اہمیت دیتے تھے، چاہے وہ قوم ظالم ہو یا مظلوم ہو، یا اپنی قوم کو اہمیت دیتے تھے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہے ظالم ہے، تو ظالم جو ہے دوسرا آدمی آیا اگر وہ اس کے قبیلے کا، تو وہ اس ظالم کے ساتھ دے گا، مظلوم کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھلایا کہ بھئی تم ظالم کی مدد کرو اور مظلوم، انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم جو ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، تم دونوں حالت میں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لیکن ان کو بہت عجیب لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تو ایسا کوئی سبق ملا نہیں، آج تک تو ایسا کوئی سبق ملا نہیں کہ ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی تو ٹھیک ہے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی مدد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ظالم کی مدد کے معنی بدل گئے۔ ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہو گیا کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ کے، یعنی کہ ظلم سے اس کو ہٹا کر اس کی مدد کرو۔ یہ مدد کرنا کیسے ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نہیں ہٹاؤ گے تو وہ ظلم کرے گا، ظلم کی وجہ سے جو ہے اس کا گناہ دنیا میں، اس کا جو ہے عذاب، اس کا وبال دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے جو ہے اس چیز کو منع کیا گیا کہ بھئی اب سے جو چل رہا تھا کہ جیسا بھی ہو قوم کا ساتھ دیں گے، اب یہ نہیں، اب قوم جو ہے قوم کچھ نہیں رہی، بس اب یہ تو قبیلے جو تھے یہ لتعارف، کہ تمہارے تعارف کے لیے تھے، کہ تمہاری پہچان آ جائے۔ مثال کے طور پر بھئی ایک آدمی ہے عبدالغفار ہے، تو بھئی کون سا عبدالغفار؟ بھئی یہاں تو 10 رہتے ہیں، نہیں بھئی فلاں قبیلے کا جو عبدالغفار ہے وہ مراد۔ تو یہ بس صرف قبیلے کا مطلب صرف اتنی پہچان کے لیے قبیلہ ہوتا ہے، نہ کہ قبیلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ تم ظلم میں ہر چیز میں جو ہے قبیلے کا ہی ساتھ دو، نہیں۔ اصل جو ساتھ دینا ہے وہ موقع کو دیکھو، چیز کو دیکھو کہ بھئی کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ہاتھ جو ہے وہ اس کا ساتھ دو، ظالم کو برا کو، ظالم کا ہاتھ روکو۔ یہ اسلام نے تصور پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جو برائی، جیسے پیچھے یہ بھی چیز آ گئی کہ بھئی یہ عورتوں کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے تھے، تو عورتوں کو اسلام جب آیا تو عورتوں کو اہمیت دی۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے اس زمانے کے اندر دنیا کو اسلام ایسا لگا کہ بھئی یہ ایک بہت بڑی دولت ہمارے لیے آ گئی، ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت آ گئی کہ ہمیں ایک ایسا درجہ مل گیا، کہ ہمیں ایک ایسی چیز مل گئی کہ جو ہم لوگوں کو جو آج تک سمجھا رہے تھے نا کہ ایسا دے دو، یہ کر دو، ہمارے حقوق ادا کر دو، اگر یہ نظام نافذ ہو جائے تو کسی کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہر کسی کو اپنا حق ملے گا۔ بچہ ہے بچے کو اپنا حق ملے گا، بچی ہے بچی کو اپنا حق ملے گا،
عورت ہے عورت کو اپنا حق ملے گا، مرد ہے مرد کو اپنا حق ملے گا، معاشرے کے اندر ہر آدمی کی ایک حیثیت ہوگی، ہر آدمی جو ہے سر اٹھا کے جی سکے گا۔ تو یہ جب لوگوں نے دیکھا تو اسلام پھر اتنی ترقی کی، اسلام نے اتنے اس سے پھیلا، تو یہ وہ تھی یعنی کہ یعنی بہرحال مختصر بات کرتے ہوئے میں یہ عرض کر دوں کہ ان کے اندر کمیاں بھی تھیں، ان کے اندر خوبیاں بھی بہت تھیں، کہ ان خوبیوں کو اسلام نے جو ہے ابھارا، اور جو ان کی کمیاں تھیں ان کمیوں کو اسلام نے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، کہ بھائی ان کمیوں کو ختم کر دیا جائے، ورنہ تو جو ہے انسان کے اندر صلاحیتیں بہت ہیں۔ تو یہی قوم جن کے اندر کمیاں حد سے زیادہ تھیں، بھی گنائے نا کہ کمیاں اتنی بڑے بڑے جو ہے ظالم لوگ ہوتے تھے، یہ ایسا ہوتا تھا، لیکن جب ان کی کمیوں کے اوپر کام ہوا، ان کی جو ہے ان کی برائیوں کو ختم کیا گیا، ان کی برائیوں کو کم کیا گیا، تو یہ اچھے لوگ بن گئے۔ اور اچھے بھی کیسے لوگ بن گئے؟ پوری دنیا جو ان کو کہتی تھی کہ یہ تو بالکل نیچے کی قوم ہے، بالکل ایک طرف کی قوم ہے، کہ ان کے اندر تو کوئی اچھائی نہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے ڈسپلن نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو یہ پوری دنیا کو سبق دینے والے لوگ بن گئے، پوری دنیا کو درس دینے والے لوگ بن گئے، پوری دنیا کو ایک نظام سکھانے والے لوگ بن گئے، پوری دنیا کو اطمینان دینے والے لوگ بن گئے۔ ایسے ہی ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، کہ ہر قوم کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کمیاں بھی ہوتی ہیں اور اس قوم کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کمیوں کو دیکھ کر بیٹھ جائے اور ان کی خوبیوں سے نظر انداز ہو جائے تو آدمی کام نہیں کر سکتا۔ تو کام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی کمیوں کو جو ہے وہ سدھار کی طرف لایا جاتا ہے، بھائی کمی جو ہے یہ کمی ہے تو اس کے سدھار کی کوشش کریں، جو خوبیاں ہیں ان کو اور بڑھایا جاتا ہے، ان کے اوپر تعریف کی جاتی ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے، آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے، آپ کے اندر تو یہ خوبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہی معاملہ جو ہے دہرایا، یہی معاملہ ان کے ساتھ کیا، تو کس طریقے سے کیا، کس چیز کو کیسے ختم کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تفصیل سے جو ہے سیرت آئے گی تو اس کے اندر بھی اس کے بارے میں بات آئے گی کہ بھائی کس کمی کے اوپر کیسے کام ہوا اور کس اچھائی کو کس طریقے سے بڑھایا گیا، تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل سے ملاقات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک